السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے صبح شام رات دن جو کچھ حالات اور واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، جن کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے کوئی کام ہم کرتے ہیں تو وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی جانکاری کے لیے علماء کرام سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تو بہت سارے دوست اور بہت سارے بھائی بہنیں ہم سے بھی سوالات کرتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ یہی سلسلہ ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کا۔ اس لیے آج کی مجلس میں بھی ہمارے بہت سارے دوستوں کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں بتلائیں۔ دیکھیے، پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں۔ ان تمام نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف اور دکھ نہ دیں۔ کوئی بھی پریشانی آپ کی جانب سے اپنے پڑوسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا بناتے ہیں، کوئی بہترین ڈش بناتے ہیں، یا پھر روزانہ کوئی بھی کھانا آپ بناتے ہیں تو اپنے کھانے میں تھوڑا سا شوربہ یا جو بھی چیز ہے تھوڑی زیادہ مقدار میں بنا لیا کریں اور پڑوسیوں کو دے دیا کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق پڑوسیوں کے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے ذریعے تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ماہین بیگم قلم نوری کا سوال ہے، کہتی یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیرو ہیروئن کے جو نام ہوتے ہیں، جو ایکٹرز اور ایکٹر لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے ناموں کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، شاہ رخ خان، عامر خان، سیف علی خان وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے نام رکھنا کیسا ہے، شرعی اعتبار سے درست ہے یا درست نہیں ہے؟ دیکھیے، ناموں کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جب کوئی بچہ لایا جاتا یا پھر کوئی انسان آتا اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم فرماتے تو پتہ چلتا کہ یہ نام معنی کے اعتبار سے غلط ہے، تو آپ اس کو تبدیل فرما دیتے، اس کو چینج کر دیتے اور فرماتے کہ یہ نام نہ رکھو اور یہ نام رکھو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بچوں کے نام ایسے ہونے چاہیے جن کا معنی اچھا ہو، جن کے مطالب اچھے ہو، اور ان ناموں کے اثرات بھی بچوں پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے مطابق رکھنے چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں، 99 نام ہیں، ان ناموں کے ترتیب سے، اسی طرح جو صحابیات ہیں ان ناموں کی ترتیب سے اپنی بچیوں کے نام رکھنے چاہیے۔ یہ بڑے بابرکت نام ہوتے ہیں۔ اب رہے ایسے نام جو کہ فیشنیبل ہوا کرتے ہیں۔ آج کل کے دور کی تو بڑی بیماری ہے کہ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے ناموں کو انٹرنیٹ سے تلاش کر کے، اور ایسے نام جن کو نہ ہم نے کبھی سنا ہے نہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں، ایسے نام چن کر لاتے ہیں اور اپنے بچوں کے رکھتے ہیں۔ تو ان ناموں کے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ جو صحابیات کے نام ہیں وہی بنا اپنی بچیوں کے رکھے، جو صحابہ کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہے ان ناموں کے مطابق آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں۔ اگلا سوال کیا ہے یوٹیوب کنگ نے، کہتے ہیں تھینک یو مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ نے شکریہ ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قدر فرمائے، آپ کی باتوں کی قدر فرمائے۔ اگلا سوال ہے رشیدہ خان کا، کہتی یہ ہیں کہ کفارے کی رقم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو کفارہ ہوتا ہے یہ کفارہ منت اور نذر، یہ جو رقم ہوتی ہے یہ رقم آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ جو صدقات واجبہ ہوا کرتے ہیں اس کی رقم آپ صرف اور صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں۔
ہاں، اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کی آپ امداد کرنا چاہتے ہیں، جس کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نفلی صدقات کے ذریعے ان کا تعاون آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کی رقم اور صدقات واجبہ کی رقم آپ کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال لاریب بیگ نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ چھپکلی اگر کپڑوں پر گر جائے تو اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہے یا کپڑوں کو چینج کرنا ضروری ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی بالکل نہیں۔ چھپکلی اگر آپ کے کپڑے یا بدن پر گر جائے تو اس صورت میں نہ آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے نہ ہی آپ کا بدن ناپاک ہوگا، کیونکہ جو چھپکلی ہوتی ہے اس میں بہتا ہوا خون ہوتا نہیں ہے، اور جو چھپکلی کا ظاہری جسم ہوتا ہے، اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اور عام طور پر جو چھپکلیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے کارخانوں میں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں کثرت سے ہوا کرتی ہیں، اور بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے کہ چھپکلیاں آپ کے سروں پر یا پھر آپ کے کپڑے یا پھر بدن پر گرے۔ اس صورت کے اندر بہت زیادہ حرج لاحق ہوگا اگر آپ اس کو ناپاک سمجھو گے۔ تو چھپکلی کے بدن پر گرنے کی وجہ سے نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ کا غسل ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ کے کپڑے نجس اور ناپاک ہوں گے۔ اگلے چند سوالات کیے ہیں نذیر احمد نے، کہتے یہ ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، نمبر 1 سوال یہ ہے کہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میرے 5 سے 6 کپڑے ناپاک ہو گئے تھے اور کچھ پاک تھے، ممی نے ان تمام کپڑوں کو دھل دیا ہے، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے۔ جی جب ممی نے آپ کے کپڑے دھل دیے ہیں، اب چاہے وہ پاک ہوں یا ناپاک ہو، دونوں کپڑے ان دونوں کو دھل دینے کی وجہ سے دونوں بھی پاک ہو چکے ہیں۔ ہاں، ان کو آپ نے سکھانا چاہیے تھا کہ جو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں انہیں علیحدہ دھوئیے اور جو پاک ہوتے ہیں انہیں علیحدہ دھو دیجیے، یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے دونوں کپڑوں کو الگ الگ نہیں کیا، ایک ساتھ دھل دیا ہے، اب شرعی اصولوں کے مطابق دھل جانے کی وجہ سے دونوں قسم کے کپڑے پاک ہیں، کسی قسم کے شک اور وہم میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خون 1 درہم سے کم لگا ہو کپڑوں پر، پھر پورا کپڑا دھو دیا گیا ہو تو کیا پورا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ پہلے تو آپ کو وہ جو خون کا دھبا ہے اور خون کی جو جگہ ہے اتنی جگہ کو صاف کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ پورے کپڑے میں نہ پھیل جائے، اس کی وجہ سے دقت اور پریشانی ہوتی ہے اور پانی بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ خیر، آپ نے ویسا نہیں کیا، پورا کپڑا دھل دیا ہے، نجاست ختم ہو گئی ہے، تو پھر یقینی طور پر آپ کا کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر پورا کپڑا ناپاک ہو اور ہم اس کپڑے کو ایک پانی سے دھو دیں اور اس کی نجاست ختم ہو جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا؟ جی بالکل پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن یا کسی بھی چیز پر نجاست لگنے کی وجہ سے اس کی طہارت کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا دھوئے کہ اس کی نجاست ختم ہو جائے۔ جب نجاست ختم ہو چکی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ نجاست ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہی ہو گیا ہے۔ اب جو چیز نجاست ایسی ہے آنکھوں سے نظر آنے والی ہے، جیسے بلڈ ہے وغیرہ، تو یہ چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے، ان کو آپ ایک مرتبہ دھونے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں تب یقینی طور پر آپ کے کپڑے پاک ہو گئے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جس کو کثرت سے وہم ہوتا ہے، اس کو شک ہوا کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ کر لے تاکہ کوئی وہم اور وسوسہ باقی نہ رہے۔ اگلا سوال کیا ہے آلمونڈ ٹی وی نے۔ دیکھیے، جب بھی آپ سوالات کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نام تحریر کرے، اپنا جو بھی نام ہے اپنا نام تحریر کرے، اپنے علاقے کا نام تحریر کرے۔ یہاں پر جو نام ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو سوشل میڈیا کی آئی ڈی ہوتی ہے، ان آئی ڈی کے مطابق ہم نام کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سوال کرنے والے کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، کس علاقے سے ہیں۔ خیر، اگر آپ اپنا نام تحریر کر دیں تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، شوہر مجھے جب بچوں سے ملاتے ہیں مجھے نگیٹیو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میرے شوہر کہتے یہ ہیں کہ بچوں کے بال آپ کے بالوں کے جیسے ہیں، جیسے آپ کے بال بہت چھوٹے ہیں، پتلے ہیں، اسی طرح آپ کے بچوں کے بال بھی بہت چھوٹے پتلے ہیں۔ ان جملوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، پلیز کچھ کیجیے۔
دیکھیے جو چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے، اور جو چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے ان کا بہت زیادہ کیئر کرنا یا ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا، یہ چیزیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہے کہ آپ کے بال کمزور ہیں یا بہت کم ہے، کسی بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں یا پھر کوئی اور عذر لاحق ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا پراپر علاج کروائیں۔ بہت ساری دوائیاں ہیں جن کے استعمال کرنے کی وجہ سے اور جن کو پابندی سے اپنے سر میں لگانے کی وجہ سے جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یوں ہی ہنسی مذاق کے اندر آپ کے ساتھ کچھ باتیں کہی جا رہی ہے، تو ان تمام باتوں کو بہت زیادہ سوچنا اور ان کو اپنے ذہن کے اندر گھمانا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے مہوش ملک نے۔ انہوں نے کافی لمبا سوال تحریر کیا ہے، جن کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے ہر چیز میں ناپاکی کا وسوسہ آتا رہتا ہے۔ میں واش روم جاتی ہوں، واش روم سے باہر آتی ہوں، کپڑوں کو صاف کرتی ہوں تو غرض ہے کہ ہر کام کرتے وقت مجھ کو بہت زیادہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے۔ غسل کے لیے اور وضو کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے کافی وقت گزر جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میری کچھ ہیلپ کیجیے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کریں، چاہے وضو کریں، غسل کریں، کپڑوں کو دھوئیں، اپنے بدن کو صاف کریں، کچھ بھی کام کریں، سب سے پہلے آپ شرعی اصولوں کو معلوم کر لیں۔ جو شرعی طریقہ ہوتا ہے، جن طریقوں کی وجہ سے آپ طاہر ہو جائیں، آپ کے کپڑے طاہر ہو جائیں، آپ کی جگہیں طاہر ہو جائیں، اسی طرح آپ کے استعمال کی جانے والی چیزیں پاک ہو جائیں، ان تمام اسلامی طریقوں کو جان لیں۔ بہت ساری کتابیں ایسی دستیاب ہیں جن میں بہت آسان جملوں میں اور آسان الفاظ میں دینی معلومات دی گئی ہے، ان تمام کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ آتے ہیں آپ کے سوال کے جانب کہ آپ نے چونکہ کہا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے طہارت اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو لے کر اور اپنے جسم کی طہارت کو لے کر وضو اور غسل کے تعلق سے، تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھنا ہے کہ آپ فرض ادا کر لیں اور جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو ادا کر لیں، 100% آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ وضو کرنے کے لیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی جو 4 فرائض ہیں ان 4 فرائض کو سنت کے مطابق ادا کر لے، آپ کا وضو 100% صحیح ہو جائے گا۔ سنت کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوں گے، جن میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ کام 100% درست ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پانی جو بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور پانی کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے جو گناہ ملنے والا تھا وہ گناہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو وقت کی بربادی ہے، ایک کام کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا دینا، یہ وقت کی جو بربادی ہے اس گناہ سے بھی آپ بچ جاؤ گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، علم کامل عطا فرمائے، اور جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں ان تمام مرضوں سے آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ شعیب احمد کہتے ہیں حضرت آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جی بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اپنے مسائل کا ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں فون کے ذریعے، کالز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ سے بات چیت کی جا سکے ٹیلی فون کے ذریعے یا پھر کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ ہم کوشش میں ہیں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی ترتیب بنائی جائے گی، روزانہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا جائے گا۔ جب بھی ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے۔ بہت سارے احباب تو فی الحال موبائل کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی ہم وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم آپ بات ضرور کریں گے۔ شعبان اختر کہتے یہ ہیں کہ دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا پاک ہوگا یا ناپاک؟ جی بالکل پاک ہوگا۔ ہاں اگر کوئی دھوبی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ کپڑے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں دھوتا ہے، ان کی گندگی کو صاف نہیں کرتا ہے، یا وہ جس پانی کو استعمال کرتا ہے وہ پانی ہی ناپاک ہوتا ہے، اگر کسی دھوبی کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے تو اس کے دھلے ہوئے کپڑے پاک نہیں ہوں گے، ورنہ عام طور پر کپڑے پاک ہی ہوتے ہیں۔
شاہ عبداللہ کہتے یہ ہیں کہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ التمش قاضی کہتے یہ ہیں کہ چپل پر ناپاک پانی لگ جائے اور سوکھ جائے، پھر اس پر ناپاک کیچڑ لگ جائے تو کیا کیچڑ کو نکالنے کی وجہ سے چپل خود بخود پاک ہو جائے گی یا دھونا ہی ہوگا؟ یہ چپل جس وقت ناپاک ہو چکی ہے، اگر رگڑنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے اس کا تلا صاف ہو جاتا ہے، گندگی اور نجاست ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی چپل پاک ہے۔ اور اگر اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، چلنے پھرنے کی وجہ سے آپ کی چپل کے نیچے جو ناپاک کیچڑ ہے، ناپاک پانی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دھونا ہی ضروری ہوگا۔ لارے بے کہتے ہیں السلام علیکم، اذان ہوئے ویسے ہی لیڈیز نماز پڑھ سکتی ہیں کیا؟ دیکھیے، اذان ہونے کے بعد عورتیں جو اپنے گھروں میں نمازیں ادا کرتی ہیں ان کی نمازیں بلا شبہ درست ہو جاتی ہے۔ مسجد کی جماعت ختم ہونے کا انتظار انہیں نہیں کرنا چاہیے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مان لیجئے ظہر کی نماز کا وقت عام طور پر شروع ہو جاتا ہے 12:30 سے 1 کے درمیان، اس وقت میں اذان ہوتی نہیں ہے۔ اذانیں عام طور پر 1:15 بجے، 1:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے اذانیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت اگر ہماری خواتین 12:30 بجے جس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے بنا اذان کے بھی اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر لیتی ہیں تب بھی ان کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سوالات کی کافی لمبی لسٹ باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ان تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، جتنا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق بخشے، اور آپ کے پاس جو ویڈیو آئی ہے اس کو آپ اپنے گھر والوں کو سنائیں اور اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔